کہ ہمارے لیے اگر کسی کی زندگی کو اپنانے اور اختیار کرنے کا حکم ہے تو وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے، بہترین اسوہ حسنہ، بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نمونہ، آئیڈیل اور اسوہ قرار پائی تو ہمیں اس زندگی کے متعلق معلومات ہونی چاہیے۔ جب ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم اس زندگی کو کیسے اپنائیں گے، کیسے اختیار کریں گے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی واللہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے، بغیر کسی مبالغے کے یہ حقیقت ہے کہ جس دن مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے قریب آئے گا انشاءاللہ وہ خود بھی لوگوں کی نگاہوں میں خوبصورت ہو جائے۔ آپ حضور علیہ السلام کی زندگی کو اختیار کر کے دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو گفتگو کا انداز تھا، جو بولی چالی تھی، اس بول چال کو آپ اختیار کر کے دیکھیں، نہ مقبول ہو تو پھر کہنا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جس طرح سے اٹھتے بیٹھتے تھے آپ اس طریقے سے اٹھ بیٹھ کر دیکھیں، جس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم لباس مبارکہ زیب تن فرماتے تھے، حضور علیہ السلام پڑوسیوں کے ساتھ جس طرح رہتے تھے، احباب کے ساتھ جس طرح رہتے تھے، ازواج کے ساتھ جس طرح رہتے تھے، بچوں کے ساتھ جس طرح رہتے تھے، دوستوں کے ساتھ جس طرح رہتے تھے، دشمنوں کے ساتھ جس طرح پیش آتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس پوری زندگی کو آپ صرف چند سال اختیار کر کے دیکھیں، واللہ لوگوں کی زبان پر آپ کی عظمت کے ترانے نہ آ جائیں تو پھر کہنا۔ آپ اختیار کر کے دیکھیں، اور پھر حضور علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کرنے کی برکت یہ ہے کہ ہماری اپنی روحانی تبدیلی بھی انشاءاللہ، روحانیت کا ایک عجیب انقلابی معاملہ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت طیبہ، حضور علیہ السلام کی سیرت پر جتنا لکھا گیا ہے کائنات میں اتنا کسی کی سیرت پر لکھا نہیں گیا۔ آپ غور فرمائیں کہ ہر نبی، اس لیے کہ کائنات میں نبیوں کی زندگی بہت معتبر اور مستند ہے، ہر نبی کی زندگی کا ہر پہلو بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دودھ پلانے والی عورتیں 7 سے زیادہ ملتی۔ اب یہ سیرت کا یہاں سے ایک تمہیدی پہلو میں آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو دودھ پلانے والی عورتیں 7 سے زیادہ ملتی ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی تھی؟ 1 2 3 عورتیں کافی ہوتی ہیں، 2 عورتوں سے زیادہ عام طور پر کسی کو دودھ پلانے کا تذکرہ نہیں ملتا، مالدار ہو، بادشاہ ہو، کوئی ہو، لیکن یہاں 7 سے زیادہ ہے۔ وجہ تاکہ 7 دائیاں حضور کو دیکھے اور وہ بھی حضور کا بچپن بیان کریں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ ادا بھی جو مبارک بچپن کی ادا ہے وہ بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں، آپ غور کریں، توجہ کرتے جائیں، ابھی میں تمہید پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سیدہ آمنہ چند دن تک سنبھالتی ہے، پھر حضرت حلیمہ کے سپرد ہو جاتے ہیں، پھر حضرت حلیمہ کے پاس سے پھر سیدہ آمنہ کے پاس آتے ہیں، پھر حضرت آمنہ کے زیر پرورش رہتے ہیں، پھر حضرت عبد المطلب کے حوالے ہو جاتے ہیں، پھر حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اب اس معصوم بچپنے میں کم سے کم 4 لوگ، حلیمہ سعدیہ، سیدہ آمنہ، حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، 4 لوگ۔ وجہ اس لیے کہ
کچھ گوشے یہ بیان کر دیں، کچھ گوشے یہ بیان کر دیں، کچھ گوشے یہ بیان کر دیں، کچھ گوشے یہ بیان کر دیں. یعنی آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 10 سے 12 سال کا پیریڈ جو ہے یا 15 سال کا پیریڈ جو ہے 4 لوگ بیان کرنے پر متعین ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان کو سعادت تو ملی ہے پرورش کرنے کی، لیکن ایک پہلو سے یہ دیکھیں کہ بیان کرنے والوں کو کس طریقے سے. پھر اس کے بعد اب اعلان نبوت کے بعد کی زندگی بیان کرنے کے لیے 1,24,000 یا 25,000 کم و بیش اصحاب کی جماعت یہ بیان کریں. پھر اس کے بعد گھریلو زندگی بیان کرنے کے لیے 11 ازواج پاک کو متعین کر دیا گیا. یہ تعداد کی جو زیادتی ہے اس میں امت پر رحمت ہے، امت پہ شفقت ہے کہ کوئی بھی گوشہ، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ غار میں بھی جا رہے ہیں 3 رات کے لیے تو سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں تاکہ غار میں کس کروٹ لیٹے تھے اس کروٹ کا ذکر بھی بیان ہو جائے. آپ غور فرمائے وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد معراج پر بھی جا رہے ہیں تو 70,000 ملائکہ ہیں. جہاں 70,000 ملائکہ چھوٹتے پھر وہاں جبریل ہے، جہاں سے جبریل چھوٹتے پھر وہاں سے قرآن بیان کر رہا ہے. آپ غور فرمائیں یعنی کہ حضور علیہ السلام کی کوئی ادا سیرت طیبہ کی خاموش نہیں ہے، ہر ادا بیان ہو رہی ہے. اللہ اکبر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جتنا لکھا گیا، جتنا بولا گیا اور جتنا انشاءاللہ لکھا جائے گا، کسی کی زندگی پر نہ لکھا گیا ہے، نہ بولا گیا ہے، نہ پڑھا گیا ہے.